بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا یا ان کو یہ امید تھی کہ شاید بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے، اور یہ بھی امید کر رہے تھے کہ شاید وہ باہر آ جائیں گے، لیکن ایسا قطعی نہیں ہوا۔ شامی صاحب، عدت نکاح کیس میں سزا معطلی اور جو اپیلیں تھیں وہ مسترد کر دی گئیں، تو ارمانوں پر اوس بھی پڑ گئی اور امیدوں پر پانی بھی پھر گیا۔ ابھی تو ایک مرحلہ ہے نا، اپیل ہے وہ تو باقاعدہ سنی جانی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کا اعلان کر دیا اب انہوں نے کہ جائیں گے۔ اس میں پھر جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے بھی آ جائے گا۔ یعنی ایک عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلے ہوئے ہیں وہ ابتدائی عدالت میں ہوئے نا، تو ابتدائی عدالت سے ایک اپیل جو ہے سیشن کورٹ میں ہے، ایک اپیل ہائی کورٹ میں ہے، پھر سپریم کورٹ میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے کچھ وہ نوٹس لیا اور فیصلہ کر دیا، جیسے نواز شریف صاحب کے معاملے میں ہوا تھا، اور ان کو یعنی ان کی جو ابتدائی سزا ہے وہی انتہائی سزا ہو گئی، یعنی ابتدائی جو ہیئرنگ ہے وہی انتہائی ہیئرنگ ہو گئی۔ اور ایک بھٹو صاحب کے معاملے میں بھی ہوا تھا، ایک آپشن جو ہے نہیں، بھٹو صاحب کے معاملے میں تو ایسا نہیں ہوا۔ بھٹو صاحب کے معاملے میں تو پہلے ہائی کورٹ میں مقدمہ سنا گیا، صحیح، اور پھر اس کی اپیل سپریم کورٹ میں گئی۔ وہ سیشن کورٹ میں اگر مقدمہ سنا جاتا تو اس کی دو اپیلیں ان کو مل جاتی، مگر ایک اپیل کا حق ملا، تو یہ اپیل کا حق تو بہرحال ملا۔ ٹھیک ہے، اور تو بہرحال یہ جو معاملہ ہے، اب سزا کی معطلی کی درخواست دی تھی انہوں نے جی، یہ بھی کوئی ایک غیر معمولی درخواست ہے، کیونکہ جب آپ کو سزا ہوتی ہے یا کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے تو پھر آپ جاتے ہیں اپیل میں، صحیح، اور اپیل کی کیونکہ بعض اوقات اپیل میں دیر لگ جاتی ہے اس کی باری آنے میں، تو پھر ان کے وکلاء نے مناسب سمجھا کہ ایک درخواست اور دائر کر دیں، سزا معطلی کی۔ تو اگر سزا معطل ہو جائے تو پھر رہائی بھی ہو جائے گی، ریلیف بھی مل جائے گا، اگر کسی اور مقدمے میں گرفتاری نہیں۔ مطلب یہ ایک وایا بٹھنڈا ایک راستہ ہے۔ تو بہرحال اب اس کی باقاعدہ جو اپیل ہے وہ سنی جائے گی ہائی کورٹ میں، تو میرا خیال ہے انتظار کرنا چاہیے۔ اس کا سر فیصلہ آیا جو 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ ہے، تو ایک تو یہ کہ ظاہر ہے وہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رہا، اس میں لکھا ہے کہ جی ضمانت پر رہائی کا حق ملزم کا ہوتا ہے، مجرم کا نہیں، اس لیے دونوں کی اپیل مسترد کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ضمانت پر جو رہائی ہے، اگر وہ زیر مقدمہ ملزم جو ہے درخواست دائر کرتا ہے تو اس کی رہائی، اس کی ضمانت کی درخواست زیادہ توجہ سے سنی جائے گی، وہ اس کا حق ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک سزا سنا دی جائے تو پھر یہ جو مطلب جب آپ کنوکشن ہو گئی تو پھر اس طرح کی درخواست جو ہے وہ کوئی فوری توجہ کی مستحق نہیں ہے۔ جج صاحب کا دور کلام ہے یا دور بیان ہے۔ ایسا ہوا تو نہیں نا شاہد صاحب کہ کوئی کنوکٹڈ ہو اور اس کی ضمانت نہ ہوئی ہو یا ماضی میں؟ یہ تو اب بڑی لمبی کہانی ہے نا، اب 200 سال کی کہانی ہے۔ اب جب سے یہ ہمارا قانون نافذ ہوا ہے تو ایک دن میں تو نہیں ہم طے کر سکتے۔ بہرحال جو کنوکشن کے بعد بھی ضمانت منظور ہوتی رہی ہے اور کنوکشن سے پہلے بھی رد ہوتی رہی ہے، منظور ہوتی رہی ہے، تو یہ ہمارا اپنا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اپنے معاملات ہیں۔ تو بہرحال وہ تو کہتے ہیں نا اس میں کہ جو ملزم ہوتا ہے نا وہ قانون کا لاڈلا بچہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اگر یعنی اس کو شک کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے، استغاثے کو نہیں ملتا۔ اگر قتل کا مقدمہ بھی ہو اور شک ہو جائے اور کوئی ایویڈنس میں کوئی جھول ہو تو اس کا فائدہ جو ہے ملزم کو ملتا ہے۔ عدالت لکھتی ہے کہ شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ تو بہرحال اب یہ معاملہ جو ہے، غم و غصہ تو ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو تھا اور اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا، ان کو توقع بھی تھی کہ آج ان کی سزا معطل ہو جائے گی، لیکن پھر عدالت جو ہے اس نے تو اپنے طور پہ فیصلہ کرنا۔ اب اس میں کوئی پریڈکشن تو نہیں ہو سکتی نا کہ عدالت کیا فیصلہ کرے گی، یہ تو اندازہ ہی ہے نا۔ اب یہ کوئی تو تھوڑا سا صبر کر لیں، کوئی ایسی کون سی بات ہے۔ اگلی ہائی کورٹ میں اب اپیل جو ہے
وہ سماعت اس کی ہو ہاں جائے جی، یہی عمر ایوب صاحب ذرا فرما رہے تھے، ذرا غصہ تو تھا، دکھاتے ہیں ذرا جس انداز میں انہوں نے کہا، اور یہ بھی کہا کہ جی اب ہم مظاہرے بھی کریں گے. دکھائیے جی عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے تھے اس فیصلے کے رد عمل میں. یہ تو میں کہیں سن رہا تھا کہ انہوں نے مذمت بھی کی ہے فیصلے کی. دیکھیں فیصلہ جو ہے عدالت کا، اب کتنا بھی آپ کا مقدمہ مضبوط نہ ہو، کتنا بھی آپ کو زوم نہ ہو، کتنا بھی یقین نہ ہو، تو عدالت جو ہے، فیصلہ تو عدالت کا ہوتا ہے نا، کسی فریق کا نہیں ہوتا. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ عدالت کا فیصلہ جو بھی ہو اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں، مذمت نہیں کر سکتے. یہ بڑا اسٹرانگ لفظ ہے. عدالت کا فیصلہ جو ہے اس کی مذمت نہیں کی جا سکتی اور نہ ہونی چاہیے. اچھی روایت ہمارے رہنماؤں کو قائم کرنی چاہیے. اور اب تو بہت سی غیر محتاط گفتگو ہونے لگی ہے نا کہ ایک مقدمہ سماعت ہوتی ہے شروع اس کی، تو باہر وکیل جو ہیں وہ بھی اپنا لے کے بیٹھ جاتے ہیں میڈیا کو. ہاں جی، تو بہرحال جو بھی ہے ان کو حق حاصل ہے تحریک چلانے کا، حق حاصل ہے احتجاج کرنے کا، حق حاصل ہے درخواست دائر کرنے کا. تو سارے حقوق اپنے استعمال کریں، لیکن جو بھی آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی مذمت صاحب، کی اجازت نہیں دیتا، اس سے گریز کریں. شائق عثمانی صاحب سر ہمارے السلام علیکم جی. جی عثمانی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایک جب فیصلہ آیا تو اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہو گئی، تو پھر یہ سزا معطل کرنے کی جو درخواست ہے، یہ کوئی ضرورت سے زیادہ کوئی عجلت کا معاملہ نہیں تھا؟ کوئی اس پہ اپیل کا فیصلہ جو ہے اس پہ توجہ مرکوز نہیں کرنی چاہیے تھی اپیل کی سماعت پہ؟ دیکھیے نارملی کیس میں تو ایسے ہی ہونا چاہیے، تو آپ کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے، اور کوئی اور دوسرا کیس ہو اس میں تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ جو اپیل کا فیصلہ دائر ہوتی ہے سزا معطل اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے. لیکن یہاں پر تو سیاسی محرکات ہیں، اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو ان کے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ابھی جیل میں ہیں، اور ان کا لاسٹ کیس ہے. اگر اس میں وہ نکل جاتے ہیں، ان کی سزا معطل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ باہر نکل سکتے ہیں جیل سے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ سزا معطل کرنا زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن اب جو وہ اپیل جو کریں گے اس میں، تو اس میں شاید ان کو کچھ پرابلم ہو، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے، سوری اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے، تو پھر اس کو اس نظر سے دیکھے گی، کیونکہ اس کی اپیل کا فیصلہ تو ٹائم آ گیا، کیونکہ پہلی 19 جولائی کا معاملہ، تو ٹائم تو آ گیا. تو اب اس کو سزا معطل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپیل کو سن لینی چاہیے اور وہ واپس کرنی چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو سزا معطل کرنے کا جو فیصلہ ہے، یعنی اس کے خلاف اپیل دائر ہونی چاہیے. جی اپیل تو اسی کے خلاف دائر ہوگی نا، سزا معطل کرنے. یعنی مرکزی اپیلوں پر پھر جو اصل اپیل ہے اس کی سماعت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اب وہ اصل اپیل جو ہے اس کی تو سماعت کا آلریڈی آرڈر ہو چکا ہے کہ پہلی 19 جولائی کو اس کی سماعت. جی ہاں، 2 جولائی. تو لاہور ہائی کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ اب اس کو اپیل کا وہ ٹائم تو آ گیا سننے کا، تو آپ اس کو اپیل کو سن لیں، یہ بھی کہہ سکتی ہے. لیکن اگر وہ اس نظر سے دیکھتی ہے کہ چونکہ عدت کا جو معاملہ ہے، وہ جو ریزننگ ہے عدت کی اور اس دوران شادی نہ کرنے کی، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جب کوئی عورت کا طلاق ہو جائے تو اس کو اگر حمل ہے تو وہ ظاہر ہو جائے کہ تاکہ کوئی بچہ اگر ہو تو اس کی پیٹرنٹی ڈٹرمن ہو جائے. تو وہ تو چیز ہے نہیں، کیونکہ ٹائم اتنا گزر گیا، پھر معاملہ ختم ہو گیا. تو وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس آدمی کو جیل میں رکھا گیا. تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ اس کو اپیل بھی ہم یہ فیصلہ بھی معطل کر ہیں، سزا بھی معطل کر دیتے ہیں، اور آپ اپیل بھی سنتے ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی کہا کہ 2 عدالتوں میں یہ بیک وقت مقدمے کی سماعت ہوگی، یعنی لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی؟ نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو یہ اپیل جائے گی جو معطل کرنے کی. ٹھیک ہے جی. اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو سزا کو معطل کر دیں تو ٹھیک ہے، سزا معطل ہو جائے گی ان کی، تو معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن اب یہ دیکھتا ہے کہ ہائی کورٹ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے. یا تو وہ ٹیکنیکل طریقے سے دیکھے تو یقیناً وہ یہ کہہ سکتی ہے ہائی کورٹ کہ چونکہ اب یہ اس کی اپیل کا ہیئرنگ ہونی ہے تو اپیل کو ہیئرنگ ہونے دیں. لیکن اگر وہ اس کو دوسرے انداز سے دیکھتی ہے، اس میں جو جواز نہیں ہے کوئی کسی کو جیل میں رکھنے کا،
جبکہ عدت کے جو مورکات ہیں اس میں شادی نہ کرنے کے وہ اس کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے، تو ان کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، سزا کو معطل بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ میرکس پر بات نہیں ہو سکتی۔ آپ کی ایک عمر گزری ہے انصاف کے ایوانوں میں، وکیل کے طور پر بھی، جج کے طور پر بھی، کبھی عدت کا ایسا مقدمہ جو ہے وہ آپ کے مشاہدے میں آیا؟ نہیں، ابھی میرے نظر میں تو کبھی نہیں آیا، لیکن اس کے دیکھیے بڑی کھلی ہوئی بات ہے نا کہ اسلام کے جو قانون ہوتے ہیں اس میں بڑی لاجک ہوتی ہے، اس میں جو انہوں نے عدت کی گنجائش کی، عدت میں شادی نہ کرنے کا رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے رکھا ہوا ہے کیونکہ اس میں اگر پیٹرنٹی کے پرابلم ہو جاتا ہے، اگر کوئی حمل ہے عورت کو تو وہ تو معاملہ تھا نہیں یہاں، یہ تو 5 سال گزرنے کے بعد مقدمہ 4-5 سال گزر چکے تھے۔ ہاں، تو اب کوئی اس میں وہ نہیں ہے، جواز نہیں ہے کہ ایک انسان کو آپ جیل میں رکھیں جبکہ وہ عدت کا معاملہ ہی ختم ہے، اس کا جو اس کی ریزننگ ہے اس کا جواز ہی ختم ہے۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، میرے خیال میں ہائی کورٹ میں جا کر کے ان کی سزا معطل ہو جائے گی، اور یہ جج صاحب کا جو فیصلہ ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ شامی صاحب، یہ اس میں معاملہ جو ہے وہ اب عدت سے نکل کے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ فراڈ شادی سے متعلق جو ہے وہ تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ اس میں حوالے دیے گئے ہیں فراڈ شادیوں کے، جس میں کہا گیا ہے کہ جی یعنی کہ کسی بھی مجرم کو ان فیصلوں میں جو ہے اس کی سزا معطل نہیں ہوئی۔ معاملہ تو اب یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ یہ ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں، لیکن یہ تو ایک اسپیشل معاملہ ہے نا جو سب کو معلوم ہے کس وجہ سے ہوا، تو اس وجہ سے میری نظر میں تو یہ فیصلہ ان کا معطل ہو جائے گا اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب۔ جج صاحب کا اظہار خیال ہے نا اب کہ فراڈ شادی کیسے ہو گئی، جب یعنی عدت کا معاملہ ہے نا کہ عدت کے دوران بھی اگر کوئی شادی ہوتی ہے تو وہ شادی جو ہے باطل نہیں ہوتی، نکاح باطل نہیں ہوتا، یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جو یہ نکاح ہوا ہے یہ باطل ہے اور اس لیے ان فریقین پر حد لگائی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کی اپنی شرائط ہیں، اور تو مفتی سعید صاحب نے تو کہا کہ ہم نے دوبارہ نکاح پڑھا دیا، ہاں جی، اور یہاں کوئی بچے کا معاملہ تو تھا نہیں کہ عدت کے دوران کوئی یعنی بچہ پیدا ہو گیا یا اور اس کی کوئی تعین کرنا ہے ولدیت کا، تو اس طرح کی کوئی صورت تو تھی نہیں۔ تو میرا خیال یہ تو ایک بس زور قلم دکھانے کے لیے ایک مقدمہ درج ہوا ہے۔ اس کے شامی صاحب کیونکہ قانونی تو پہلو ہیں ہی ہیں، اب وہ جو سیاسی پہلو ہیں اس پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب آج کنول شوذب صاحبہ وہ بڑا گرج برس رہی تھیں اور یاد دلا رہی تھیں کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کہہ چکے تھے کہ اندر ہی رہنا چاہیے خان صاحب کو۔ ذرا یاد دہانی کے لیے ذرا سنتے ہیں، ذرا رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا تھا، دکھائیے جی۔ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی، انہوں نے تو اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ جیل میں رہیں گے۔ دیکھیے ہر حکومت جو ہے اپنے مخالفین کے بارے میں ایسی ہی خواہشات پالتی رہی ہے۔ جب رانا ثناء اللہ صاحب اپوزیشن میں تھے تو ان کے مخالف بھی ایسی کہتے تھے۔ سر وہ ہمارے جو آفریدی صاحب ہیں وہ کیا کہتے تھے، کلمے کی قسم کیا کہتے تھے، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، اس مقدمے کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا۔ تو حکومتوں کی خواہشیں ہوتی ہے، کاش ہماری حکومتیں ایسی خواہشات جو ہیں وہ ترک کر دیں۔ سر حکمران وقت اگر اس طرح کے کوئی بیان دے دیں تو وہ بھی تو پھر ہسٹری کا حصہ ہی بن جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب نے سر بگٹی صاحب کے لیے کہا تھا نا کہ کہیں سے بھی اب تو میزائل آتا ہے چلا جاتا ہے، وہ بعد میں ظاہر سی بات ہے ان کو پھر مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری خواہش ہوگی کہ وہ جیل میں رہیں۔ اب یعنی وہ تو یہ اگر رہا ہو جاتے تو کوئی اور مقدمہ درج کرنے کی کوشش کرتے۔ اب تو یہ تو ایک خواہش کا اظہار ہے، تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ جو حکمرانوں کی خواہشات پر اپوزیشن لیڈر جو ہیں اگر جیل میں رہتے تو میرا خیال آج تک تو یعنی نواز شریف صاحب جیل میں ہی ہوتے، خود رانا صاحب بھی جیل میں ہوتے، شہباز شریف صاحب بھی جیل میں ہوتے، حسن اقبال بھی جیل میں ہوتے، اور ہمارے جو شاہد خانہ باسی صاحب ہیں جب نئی پارٹی بنا رہے ہیں پاکستان عوام پارٹی، وہ بھی جیل میں رہتے۔ تو یہ حکمرانوں کی خواہشات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ پاکستان میں جو کچھ بھی ہے یعنی ہماری عدلیہ جو ہے، یعنی آپ جتنی بھی شکایتیں کریں اور جتنی بھی تنقید کریں، بہرحال ایک ہمارا ڈھانچہ تو موجود ہے نا، اور وہاں سے ریلیف بھی ملتا ہے، اور دیر سے مل جائے
یا جلد مل جائے مگر ملتا ہے. تو کوئی یکسر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ. آج لیکن عطا تارڑ صاحب ضرور تو کہتی تو حق اور سچ کی جو ہے نا فتح ہو گئی ہے. یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. حق اور سچ کی فتح جو ہے وہ پھر جب آئے گی ہائی کورٹ میں تو پھر دیکھ لیں گے. لیکن ان کا تو یہ خیال ہے نا, ان کی رائے یہ ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے بالکل بڑا زبردست ہے اور خان صاحب کی مشکیں کف دینی چاہیے. ہاں جی, تو یہ ان کی خواہش ہے. وہ کہہ رہے ہیں جواب تو دینا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ عدالت, یہ سارے کام عدالت نے کرنے ہیں, وزارت اطلاعات نے نہیں کرنے, وزارت داخلہ نے نہیں کرنے. یہ ہماری جو سیاسی امور کی مشاورت ہے ان کے پاس رانا صاحب کی, اس نے نہیں کرنے. وہ اپنی اظہار کر سکتے ہیں جذبات کا, لیکن فیصلہ تمہارا عدالت میں ہونا ہے, ہائی کورٹ میں ہونا ہے, سپریم کورٹ میں ہونا ہے. آج سر جب وہ عمر ایوب صاحب وہاں گئے ہیں تو یہ بھی ہم نے دیکھا, خبر بھی آئی کہ جی کارکنان نے ان کو گھیر لیا وہاں, کچھ شیم کے نعرے بھی لگائے اور بڑا غصے کا اظہار کیے اپنے پی ٹی آئی کے کارکنان نے. اور میں نے رپورٹر سے بھی اپنے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں جی وہ کارکنان کہہ رہے تھے کہ جی اگر عمران خان صاحب باہر نہیں آئے, ان کو کچھ ہوا تو جی آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے. تو اب ایک روز پہلے فواد چودھری صاحب سر جو ہے وہ فواد چودھری صاحب بھی گرجے برسے ہیں. موجودہ قیادت کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. جو باہر قیادت ہے وہ نہیں چاہتی کہ خان صاحب باہر آ جائیں, کیونکہ خان صاحب باہر آ جائیں گے سب کے چراغ گل ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے یہ لوگ بھی بیچارے اپنی سی کوشش تو کر رہے ہیں نا. اب میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب کو بھی ذرا جذبات جو ہیں قابو میں رکھنے چاہیے. اب یہ بھی دیکھیے فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کیا ان کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں, جیل کی کہانی سنیں تو آنسو آ جاتے ہیں, جو ان کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے. اب ان کو وہ انہوں نے چٹکھنی لگا رکھی ہے, وہ کہتے نہیں پارٹی میں شامل ہی نہیں ہو سکتے. تو یہ ساری یہ بات بھی تو مطلب ایسی ہے کہ یہ لیڈرشپ کو جو گوہر صاحب ہیں یا عمر ایوب صاحب ہیں یا شبلی صاحب ہیں, ان کو سوچنا چاہیے نا بھئی ذاتی اختلافات جو بھی ہوں, جو جماعت ہے اس کو تو وسعت دینے کی کوشش کریں. اور فواد چودھری صاحب کو بھی سوچنا چاہیے تھا. دیکھیے اگر آپس میں ہی آپ لڑیں گے اپنے آپ کو کمزور کر لیں گے, تو صبر کریں, حوصلے سے کام لیں. اور اس کا سارا دار و مدار سر جو خان صاحب ہیں ان پر بھی ہے نا کہ خان صاحب باہر تو آئے نا بھائی, آئیں گے باہر تو پھر سنبھال لیں گے اپنی پارٹی کو, بس زیادہ نقصان نہ ہو جائے سر تب تک. اچھا ایک خبر سر یہ بھی آئی کہ چودھری خاندان جو ہیں ان کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ بحال ہو گئے, ایک ملاقات ہوئی ہے چودھری. ابھی خبر آئی ہے کہ چودھری پرویز علیہ صاحب کی چودھری شجاعت حسین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, کو گلے شکوے ہوئے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی چودھری شجاعت حسین صاحب کا کوئی کردار ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو حسین اپنے کیا ہے محسن نقوی صاحب, ان کا کردار ہے. اب یہ بھی اب بڑی عجیب بات ہے کہ جب وہ ان کی ضمانت ہوئی تو خان صاحب نے فوراً اپنے جو حماد صاحب اور حماد اظہر کو اور میاں اسلم صاحب کو, اسلم اقبال صاحب کو کہا تھا کہ وہ میدان میں آ جائیں. بالکل. تو ہمارے نجم سیٹھی صاحب کہتے تھے کہ خان صاحب کو پسوڑی پڑ گئی ہے کہ کہیں یہ جہاں پر جو ہمارے چودھری پرویز علیہ صاحب ہیں یہ سارا کچھ سمیٹ نہ لیں, ٹیک اوور نہ کر لیں. اس لیے انہوں نے پھر اپنے جو کارکن تھے یا جن کو سمجھتے ہیں کہ ان سے جڑے ہوئے ہیں ان کو کہا بھی آپ آ جائیے, حرکت میں آئیں, میدان میں آ جائیں. لیکن بہرحال دیکھیے ایک تو طبیعت خراب ہے پرویز علیہ صاحب کی, یہ تو مصدقہ بات ہے نا, طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو اب چودھری شجاعت حسین صاحب کے اور ان کے بیٹے اور چودھری پرویز علیہ صاحب کے ان کے بیٹے, تو پھر ان میں ایک تھوڑا شریکہ تو شروع ہو گیا نا. اب ایک دوسرے سے بدگمانی ہوتی ہے, تو ان کو چاہیے کہ بڑوں کے اپنے بڑوں کو یاد کریں, چودھری ظہور اللہ صاحب کو, چودھری منظور اللہ صاحب کو, اور اپنے معاملات جو ہیں کوئی طے کر لیں. طے نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے ایک دوسرے کا کوئی چوکے لگانا چھوڑ دیں. اب تو ہماری بہن جو ہیں کیسرا ظہور اللہ نے تردید کر دی, وہ کہہ رہی تھی کوئی صلح نہیں ہوئی. ان کو بھی بیان جاری کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ تو ایسی شگوفے چھوڑے جا رہے ہیں, چٹکلے چھوڑے جا رہے ہیں. تو کیسرا ظہور اللہ تو بڑے دھڑلے کی خاتون ہیں. یہ جب پاکستان قومی اتحاد کی موومنٹ چل رہی تھی اس وقت یہ میدان میں نکل آئی تھی. اس وقت مولانا سید ابوالعلا مودودی کی بیگم اور کیسرا ظہور اللہ اور بہت سی ہماری ایسی خواتین جو عام طور پر یعنی گھروں میں رہتی ہیں وہ میدانوں میں نکل آئی تھیں, اور انہوں نے ایک ولولہ
تازہ دیا تھا. تو کیسرہ ظہور علیہ جو ہیں بڑی دھڑلے کی خاتون ہے اور صحیح معنوں میں جٹ ہیں. اچھا. تو اب انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہتر بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب اگر ایک دوسرے کی یعنی قریب نہیں آ سکتے تو بس ایک دوسرے کو نظر انداز کرتے ہیں. سیاست کرتے رہے اپنی کرتے رہیں. ایگزیکٹلی. کیوں دل کھٹا کرتے ہیں اور کیوں کچوکے لگاتے ہیں اور کیوں بدمزہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ بھی سر پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ اس خاندان میں اس طرح اگر پھوٹ پڑی ہے تو اس کا کریڈٹ بھی ہم خان صاحب کو دیں گے. انہوں نے ہو گیا پھوٹ ڈال دی. بچے ہیں بڑے ہو گئے. دیکھیں نا چودھری پرویز الہی صاحب کے بچے, چودھری شجاعت حسین صاحب کے بچے, چودھری وجاہت حسین کے بچے. تو ان بچوں کے اندر معاملات تو ہوئے ہیں, اپنے اپنے سیاسی عزائم بھی ہوتے ہیں, کاروباری عزائم بھی ہیں. تو ان کو بھی تحمل سے کام لینا چاہیے. اب مونس الہی بیچارے تو ملک سے باہر ہیں, ابھی تک آ ہی نہیں سکے. اور باقی جو لوگ یہاں ہیں, اب سالک حسین تو حج پہ گئے ہوئے تھے, ان کو پیدل چلنا پڑا. وزیر عرفات کے میدان میں پہنچنے کے لیے پیدل چلنا پڑا, اتنی بد نظمی تھی. ان کی گاڑی بھی آگے نہیں بڑھ سکی تو پیدل چل کے پہنچے. تو بہرحال بڑے مسئلے مسائل ہوئے تھے سر حج پہ, وہ رپورٹ حج کے جو مسئلے اپنی جگہ ہیں. تو ان کے میری گزارش تو ان سے یہی ہوگی کہ ایک دوسرے کو نظر انداز کر دیں. اگر ساتھ نہیں چل سکتے تو کہیں نہ کوئی ایسا تو پوائنٹ سر ظاہر سی بات ہے ہوگا نا کہ جہاں پر وہ معاملہ اٹک رہا ہے. ورنہ یہ تو مشہور تھے کہ بھئی انہی کے پاس لوگ جاتے ہیں اور اٹک تو رہا ہے ظاہر ہے کہ ایک جگہ چلے گئے, دوسری جگہ چلے گئے. اب بود المشرقین پیدا ہو گیا سیاست میں. وہ ایک مشرق میں ہے, ایک مغرب میں ہے. اب ان کا مستقبل ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ان کا ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سر بھائی الگ الگ جماعتوں میں ہوتے ہیں. محمد زبیر صاحب ہو گئے, سر عمر صاحب ہو گئے, تو لیکن لڑتے جھگڑتے تو نہیں ہے نا. ہوتے ہیں. اب زبیر عمر بھی تھے, اسد عمر بھی تھے, الگ الگ تھے. بالکل. وہ ایک پارٹی میں تھے, دوسری پارٹی میں تھے. تو ایسا بھائی کو ضروری تھوڑی ہے کہ بھائیوں نے. اور اب تو دیکھیے فیلڈ مارشل ایوب خان وہ حکمران تھے اور سردار بہادر خان ان کے بھائی جو تھے وہ قائد حزب اختلاف تھے. تو بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے اور ہر بھائی کو حق حاصل ہے اپنی سیاست کرے. آپ کی ابھی تک نہیں ہوئی کہ آپ کوئی مشورہ مطلب یعنی کہ مستقبل قریب میں رکھتا ہے کہ دیں گے پرویز الہی صاحب کو, آپ کی سن لیں گے؟ مشورہ دے دیا ہے, وہ سن رہے ہیں, عاقل بالغ ہیں, تو ہماری انگلی کی تھوڑی ضرورت ہے ان کو. ٹھیک ہے سر, ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کچھ ہم نے ذرا ساؤتھ افریقہ کی جو کرکٹ ہے اس کی کہانی کی بھی بات کرنی ہے, ایک معاملہ اور ہے اس پر بھی ہم نے ذکر کرنا ہے. بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک. شامی صاحب ہم ذکر کریں گے ویسے تو جنوبی افریقہ کی کرکٹ کی کہانی کا, لیکن آج آپ کی ایک ملاقات بھی ہوئی ہے. میرے پاس آج میری ملاقات ہوئی علماء کے ایک وفد سے. اچھا, اور کہاں پر ہوئی؟ روزنامہ پاکستان کے دفتر میں, میری خواہش پر, میری دعوت پر. اچھا. تو حضرت مولانا محمد الیاس چنڈیوٹی صاحب کی قیادت میں, اچھا, جو کہ مرکزی یعنی امیر ہیں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے. ٹھیک ہے. اس میں میاں مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب تھے, میاں محمد اویس صاحب تھے, مولانا مجیب الرحمان انقلابی تھے, مولانا قاری محمد رفیق وجوی صاحب تھے, محمد طیب قریشی صاحب ایڈوکیٹ تھے, مولانا قاری محمد قاسم صاحب تھے, اور مولانا عتیق الرحمان وجوی تھے. یعنی یہ مجلس تحریک ختم نبوت, مجلس احرار اسلام, جمعیت علماء اسلام اور جو شبان ختم نبوت اور ختم نبوت کے جو عہدیدار تو اس سے متعلق تھے. اچھا. تو ان سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی. یہ جو قادیانیوں کی شکایات تھیں جو قربانی کے حوالے سے پیدا ہوئیں, جس کا ہم نے تذکرہ بھی کیا, کیونکہ بڑی یعنی ایسی شدت سے شکایت کی گئی اور دوسرے دوستوں نے بھی ہمارے ذکر کیا, تو وہ اس پر ایک رد عمل بھی آیا. پھر اس میں مختلف آراء کا اظہار ہوا. پہلی بات تو یہ کہ یہ موضوع نہیں تھا ہمارا قادیانیت اور اسلام, یہ موضوع نہیں تھا. بالکل. قادیانیت جو ہے وہ اسلام سے ایک الگ مذہب ہے اور ہمارے دستور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. بالکل. اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. بحث یہ تھی کہ قادیانیوں کے اقلیت کے طور پر ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کی مذہبی آزادی کی حدود کیا ہے.
تو انہوں نے فرمایا, اور میرا خیال ہے کہ 85% 90% علماء جو ہیں وہ اسی نقطہ نظر کے حامی ہیں. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ قادیانی حضرات جو ہیں وہ اپنا سٹیٹس تسلیم کر لیں جو دستور نے ان کو دیا ہے, غیر مسلم, اپنے آپ کو غیر مسلم, اور پھر جو اسلامی شاعر ہیں ان کا استعمال نہ کریں, اور ان کی یہ قربانی, نماز, روزہ, حج یہ الفاظ استعمال نہ کریں, اور اس کے بعد اپنی عبادت گاہیں بنائیں, اور اپنے معاملات جو بھی کریں اپنے طریقے سے ہمارے ساتھ خلط ملط نہ کریں. صحیح ہے. تو اب بڑی بڑا اس کے اپنے حق میں دلائل موجود ہیں, اور ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اپنی چار دیواری کے اندر یا اپنی عبادت گاہ کے اندر یا اپنے گھر کے اندر وہ اپنے عقیدے کے مطابق عبادت اپنی کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, اچھا, شاعر اسلام جو ہیں ان کا نام استعمال نہیں کر سکتے وہ چار دیواری کے اندر بھی. تو بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے, اور جو میرا خیال ہے کہ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل ہے, اگرچہ اس کے پاس کوئی اتھارٹی تو نہیں ہے, قوت نافذہ نہیں ہے, اس کو بھی اسے غور کر لینا چاہیے, اور سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ آ جائے تو ایک قانونی ایک معاملہ طے ہو جائے کہ حدود و قیود کیا ہیں, تاکہ نہ کوئی پریشانی ہو ان کو نہ ان کے جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں. اس میں تو مین کردار تو سر پھر علماء کرام کا ہی ہوا نا, کہ وہ علماء کرام نے تو اس رائے کا اظہار کر دیا, اور اکثر جو حضرات ہیں ان کی رائے یہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس کو اب اگر ان سے اعتراض ہے ہمارے قادیانی دوستوں کو تو وہ عدالت میں جا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے. ان کی مذہبی آزادی جو ہے اس کی حدود و قیود کیا ہیں, اور مگر دوسری کسی اقلیت سے علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں. ان کے انسانی حقوق کیا ہیں, ان کی عبادت گاہیں کیا ہیں, ان کے تحفظ کے معاملے میں وہ کہتے ہیں ان سے ہمارا اس لیے مسئلہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان پوز کرتے ہیں, اس لیے یہ سارا ہنگامہ برپا ہوتا ہے. اگر وہ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ آئینی جو ہے تسلیم کر لیں تو ہم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو بہرحال یہ گفتگو ہوئی, بڑی مفید اور نتیجہ خیز رہی. میں ان کا شکر گزار ہوں, ہمارے سب دوستوں کا, جنہوں نے بڑی محبت سے اپنے استدلال سے بات کرنے کی کوشش کی, اور سمجھنے کی بھی اور سمجھانے کی بھی. امید ہے سر کہ وہ جو غلط فہمی جو لوگوں کو ہو رہی تھی وہ کچھ جذباتی نوجوان تھے, چلیے اگر ان کی نیت جو ہے اگر نیک تھی اور حب رسول میں انہوں نے بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر دے گا. اور ڈیفینیٹلی دل آزاری تو سر کبھی بھی مقصد ہوتا ہی نہیں ہے نا. تو بہرحال یہ ایک اب یہ مسئلہ جو ہے یہ ایک آگے سمٹ کے سامنے آ گیا ہے. صحیح ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں منتج ہو گیا. سپریم کورٹ کو چاہیے یا کوئی درخواست دائر کرے یا سو موٹو لیا جائے, اس میں یہ واضح حدود متعین کر دی جائیں تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. اور وہ کہتے ہیں جو امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے 1984 کا, اس کے مطابق وہ شاعر اسلام جو ہیں ان کے نام استعمال نہیں کر سکتے اذان, نماز, روزہ, حج اور وہ اپنا مسجد. صحیح ہے. اس لیے وہ اپنے آپ کو الگ کر لیں. اب ہمارا چولہا نہ پہلے, اسلام کا چولہا نہ پھیلائیں, کنفیوژن نہ پھیلائیں اور مسلمانوں کو گمراہ نہ کریں, اپنی دنیا الگ بسا لیں, شوق سے اس میں رہیں. ٹھیک ہے, چلیں. اچھا سر, آپ کیونکہ اختتام ہفتہ آخری پروگرام ہے تو جاتے جاتے ذرا ہم اگر ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ کا ذکر نہ کریں. اس ہفتے کا آخری پروگرام. ہاں جی, اس ہفتے کا. آپ اچانک کرکٹ کے ماہر تو آپ ہیں سر, بس ہم تو صرف دیکھتے ہیں اور وہ بھی دور سے دیکھتے ہیں. اچھا سر, چوکرز کہلاتے تھے یہ ساؤتھ افریقہ کے جو پلیئرز ہیں, جنوبی افریقہ, کیونکہ یہ پہنچتے تھے سیمی فائنل میں اور وہاں سے آگے نہیں جا پاتے. نسل پرستی کے مارے ہوئے. بالکل سر, 20 سال ان پر پابندی رہی ہے, اور 91-92 میں جا کے ان کو جب پرمیشن ملی کہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلیں تو ہم نے دیکھا کہ 92 کے ورلڈ کپ میں یہ سیدھا سیمی فائنل میں انہوں نے جگہ بنائی. بالکل. وہاں پر لیکن سر ان کے ساتھ ہو گئی تھی ایک بیڈ لک, اور وہ سب نے دیکھی. ہمیں تو یاد ہے آج تک کہ اس وقت کیونکہ یہ جو ڈی ایل میتھڈ ہے یا ڈی ایل ایس میتھڈ, ڈکورتھ لوئس اسٹرن میتھڈ, یہ نہیں ہوا کرتا تھا, تو بارش اگر ہوتی تھی تو اس سے جو بھی متاثر ہوتا تھا میچ, اس کا خمیازہ اس بیٹنگ ٹیم کو بھگتنا پڑتا تھا. تو اس وقت بھی ہم مناظر بھی ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں 92 کے کہ کس طرح سے وہ 13 بالوں پہ 7 بالوں کے اوپر جو ہے وہ یعنی کہ 22 رن چاہیے تھے, پھر ایک گیند کے اوپر 22 رن چاہیے تھے.
اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا اس میچ کے بعد کہ جی ایک فارمولا ہے جس کو پھر ڈکورتھ لوئس فارمولا کہا گیا کہ اگر بارش سے متاثر ہوتا ہے میچ تو اس میں آپ کوئی ایسی کیلکولیشنز لائیں کہ دونوں ٹیموں کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے. تو اس کے لیے یہ میتھڈ انٹروڈیوس کرایا گیا. بائی دا وے وہ جو فرینک ڈکورتھ تھے وہ 21 جون کو انتقال کر گئے ہیں 84 سال کی عمر میں. اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد سے لے کے اب تک 99 سے یہ اپلائیڈ تھا آج تک, یعنی کہ جو میچ یہ جیتے ہیں اب سیمی فائنل سے فائنل میں پہنچے ہیں, تو دوبارہ کبھی بارش سے کوئی میچ متاثر ہوا نہیں ان کا. وہی ایک ہوا تھا. اس کے بعد سر ہم نے یہ دیکھا کہ جو چوکرز کا ٹیگ تھا نا ان پہ سے وہ ہٹ گیا. تو یہ بڑی اچھی ایک خوشائند بات ہے. ڈومیسٹک کرکٹ وہ ان 20 سالوں میں کھیلتے رہے, اپنی کرکٹ کو انہوں نے اسٹرانگ رکھا, اور جب وہ آئے 92 کے ورلڈ کپ میں تو سیدھی انہوں نے جو ہے وہ جگہ بنائی ہے. آئی سی سی نے بڑی دلچسپ سر ایک ویڈیو جاری کی ہے, وہ ساتھ ساتھ ہم دکھا بھی رہے ہیں کہ 92 میں وہ انگلینڈ سے ہارے, پھر 1999 میں جو ہے وہ آسٹریلیا سے جو ہے وہ ان کو شکست ہوئی, پھر 2007 میں بھی آسٹریلیا سے شکست ہوئی, پھر 2009 میں T20 ورلڈ کپ تھا وہ پاکستان آپ کو یاد ہوگا اس نے ہرایا تھا, پاکستان جو ہے وہ پھر جیتا بھی تھا وہ ورلڈ کپ. 2014 میں پھر انڈیا نے ہرایا. 2015 میں دلچسپ صورتحال بنی جب نیوزی لینڈ نے ہرایا, اور جس شخص نے اچھا کھیلا تھا گرانٹ ایلیٹ نے, وہ پیدا ساؤتھ افریقہ میں ہوئے تھے. اور پھر 2023 میں آسٹریلیا نے ہرایا, لیکن اب وہ جیت گئے سر, اب وہ جیت فائنل میں پہنچ گئے ہیں پہلی دفعہ. اس کا ایک سبق افغانستان کو ہرا کے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے, کوشش جاری رکھنی چاہیے. ہم پاکستانی کرکٹ پر آنسو بہاتے ہیں نا, ہمیں بھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. ہمارے بھی کرکٹرز جو ہیں آگے بڑھیں گے, کرکٹ ٹیم آگے بڑھے گی. اور ابھی تو کرکٹ نے ہمیں تو ایک وزیر اعظم دیا نا, عمران خان, ہم نے اس کو ایک لیڈر دیا. اور پھر آپ دیکھیں کرکٹ اور کیا دیتے, ایک وہ تو کینسر اسپتال, انہوں نے کینسر اسپتال بنا دیا, پھر نمل یونیورسٹی بنا دی. ابھی تو ہمارے ڈاکٹر شہریار صاحب ہیں, انہوں نے بھی کینسر کے اسپتال بنا دیا ریون روڈ پہ, بہت عظیم الشان. تو جب وہ مجھ سے ملتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی ایک اور وزیر اعظم جو ہے وہ ان میکنگ ہے. اچھا سر بس اللہ تعالیٰ رحم کرے. وہ کہتے ہیں بھائی نہیں مجھے اپنا کام کرنا دو, میں ڈاکٹر ہی بھلا. ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.